وأصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، آج ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے، جیسا کہ ہمارے عزیز محترم حضرت مولانا انعام اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم ختم بخاری شریف میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے اوپر حدیث کے اعتبار سے کلام کرنا یہ تو انشاءاللہ استاذ محترم کر دیں گے۔ میں تو ایک دو باتیں مختصراً بس یہ عرض کرتا ہوں کہ جیسے بھی مولانا انعام اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو کتاب التوحید کے اوپر جا کر ختم کیا۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری نے جو سب سے آخر میں اس حدیث پاک کو بیان فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو سب سے آخر میں جو بات کہی جاتی ہے وہ اس کو یاد رہتی ہے۔ یہ انسانی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ سب سے آخر میں جو بات کہی جاتی ہے یا سب سے آخر میں انسان جو بات سنتا ہے وہ بات اس کے دل میں اترتی ہے اور اس کو یاد رہتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی آخر حدیث سے ہمیں اور آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے کہ انسان کی اپنی زندگی جیسی چاہے گزار لو، جیسے چاہے اعمال، افعال اور اقوال تمہارے سے صادر ہو جائیں، لیکن اس بات کا استحضار رکھو، کل قیامت کے دن تمہارے ایک ایک عمل کو اور تمہارے ایک ایک قول کو اللہ کے سامنے تولا جائے گا۔ اگر آدمی اس بات کا استحضار کر لے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا، اگر انسان اپنی اس بات کا استحضار کر لے کہ مجھے اللہ کے سامنے اپنی ایک ایک بات کا جواب دینا ہے، تو پھر آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جائے۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے انسانی اعضاء میں دو عضو ایسے ہیں کہ اگر انسان اپنے دو ان عضو کی حفاظت کر لے تو 90% گناہوں سے بچ جائے۔ ان میں سے ایک انسان کی آنکھ اور دوسرے انسان کی زبان، کہ اگر انسان اپنے ان دو اعضاء کی حفاظت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 90% گناہوں سے بچا لیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو جس حدیث پر ختم کیا، امام بخاری خود بھی اس پر عمل کرنے والے، ان کے حالات میں ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جس دن سے یہ سنا کہ غیبت کرنا حرام ہے، اللہ کی قسم میں نے اس کے بعد سے کسی کی غیبت نہیں کی۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ نقل کیا گیا، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کل قیامت کے دن میں اللہ سے ملاقات کروں گا تو مجھے اس بات کا یقین اور اس بات کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے سے کسی کی غیبت کے بارے میں حساب نہیں لیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی امام بخاری اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے، جیسے اس حدیث کو اپنی کتاب کے آخر میں لے کر آئے، خود امام بخاری اپنی ذات سے بھی اس پر عمل کرنے والے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی جو کہتا ہے اگر اپنی ذات سے اس پر عمل کرنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کہنے میں تاثیر پیدا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بخاری شریف کو جو فوقیت مرحمت فرمائی اور اللہ نے جو اس کو مقام اور عظمت مرحمت فرمائی، اس کے اندر اصل جو وجہ ہے وہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص اور امام بخاری کا خود اپنی ذات سے عمل۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ جو ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ اپنی زبان کی طرف سے پڑے ہوئے ہیں۔ بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے انسان کے تمام اعضاء میں سب سے چھوٹا عضو اس کی زبان کو بنایا، تو سب سے چھوٹا عضو ہونے کی وجہ سے جس زبان کو سب سے کم چلنا چاہیے تھا، آج کے دور میں وہی سب سے چھوٹا عضو سب سے زیادہ چلنے والا بنا ہوا ہے۔
ہماری زبان سب سے زیادہ چلتی ہے، اور اتنی چلتی ہے کہ ہمیں صبح کا کہا ہوا شام کو یاد نہیں رہتا، شام کو کہا ہوا اگلے دن صبح کو یاد نہیں آتا۔ جب آدمی کو یاد دلایا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں تو بھول گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری زبان اتنا بولتی ہے کہ ہمیں خود یاد نہیں رہتا کہ ہم نے صبح کیا کہا تھا۔ جبکہ ہمارے اکابر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو انتہائی احتیاط سے استعمال کرنے والے، اور اس کے بعد بھی رات کو سونے سے پہلے مراقبہ کیا کرتے تھے کہ آج میری زبان نے کیا بولا، اس کو کتنا بولنا چاہیے تھا اور ضرورت سے زائد کتنا بولا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنے پر آ جائیں تو یقین مانیے ہمارے گھر کے اور ہمارے خاندان کے 99% جھگڑے بھی ختم ہو جائیں۔ اس لیے کہ سارے جھگڑے، یا یوں کہہ لیجئے کہ 99% جھگڑے اور اختلافات آدمی کی زبان سے ہوتے ہیں۔ کسی سے کچھ کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کے بارے میں جھوٹ بول دیا، کسی پر الزام لگا دیا، اسی کی وجہ سے اختلافات اور لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمارے اس ادارے کو قبول فرمائے۔ اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں، اساتذہ کرام ہیں، نگراں حضرات ہیں، سرپرست حضرات ہیں، اللہ تبارک و تعالی، اور پڑھنے والی بچیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو قبول فرمائے۔ اور آج جو بخاری شریف ختم ہوئی ہے، یہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے منتظمین اور سرپرستوں کی محنت کا منہ بولتا اور آنکھوں دیکھا نمونہ ہے کہ ان حضرات کی محنت سے الحمدللہ یہ ایک بخاری شریف کے ختم کا موقع ہمارے سامنے آیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اس کی تعلیم اور تعمیر میں استحکام اور برکتیں مرحمت فرما کر اللہ تعالی آئندہ کے سارے عزائم اور منصوبوں کو تسہیل اور تعجیل کے ساتھ تکمیل کو پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها۔ اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار۔ اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم علمنا بالقرآن العظيم وارفعنا واهدنا بالقرآن العظيم۔ اللهم اجعله لنا إماما وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعله علينا حجة يا أكرم الأكرمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ اس ختم بخاری کو قبول فرما، اے اللہ اس کے ختم کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ اس ختم بخاری کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما،
اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرما، اے اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی مرحمت فرما، اے اللہ شریر کی شرارت سے، اے اللہ فتین کے فتنے سے، اور اے اللہ بدخواہ کی بدخواہی سے، اور اے اللہ شریر کی شرارت سے اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ ادارے کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ادارے کے منتظمین کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ اساتذہ اور ملازمین کی بھی حفاظت فرما، اور اے اللہ پڑھنے والی بچیوں کی بھی حفاظت فرما، اور اے اللہ تعاون کرنے والے حضرات کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ اب تک جن جن حضرات نے اس میں تعاون کیا ہے اے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، اے اللہ دین کی برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ دنیا کی برکتیں بھی ان کو مرحمت فرما، اور اے اللہ آئندہ جو لوگ اس کا تعاون کریں اور اے اللہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اور اے اللہ جو آئندہ اس کا تعاون کریں اے اللہ تو ان کو بھی برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ان کی نسلوں میں اے اللہ قرآن و حدیث کے علوم کو زندہ فرما، اے اللہ ان کی نسلوں میں اے اللہ ایمان اور دین کے داعی پیدا فرما، اے اللہ اس ادارے کے اے اللہ آئندہ کی جتنے عزائم اور منصوبے ہیں اے اللہ تو اس میں برکت مرحمت فرما، اے اللہ ان میں سہولت عطا فرما، اے اللہ اس میں سہولت عطا فرما، اے اللہ اس ادارے کو اے اللہ علاقے کے لیے خصوصاً اور اے اللہ پورے عالم کے لیے عموماً اے اللہ علم دین کے مرکز کے طور پر قبول فرما، اے اللہ علم دین کے مرکز کے طور پر قبول فرما، اے اللہ قیامت تک کے لیے آبادی کا فیصلہ فرما، اے اللہ اس ادارے سے اے اللہ تیرے اور تیرے نبی علیہ السلام کا کلام پڑھایا جاتا رہے، اے اللہ اس کا فیصلہ فرما، اے اللہ اس کا فیصلہ فرما، اے اللہ پڑھنے والی بچیوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان کے والدین کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان کے اعزاء و اقارب کو بھی قبول فرما، اور اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنے بچوں کے دین کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی اے اللہ دنیا کی فکر کرنے والے بنے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی آخرت کی فکر ہم سب کو مرحمت فرما، اے اللہ اپنے بچوں کو علم دین پڑھانے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ تعلق مرحمت فرما، اے اللہ قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط فرما، اے اللہ اس کی تلاوت کی توفیق بھی مرحمت فرما، اے اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق بھی مرحمت فرما، اور اے اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے یا دعاؤں کے متوقع ہیں اے اللہ تو سب کے جائز مقاصد میں کامیابی مرحمت فرما، اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ سب کے مسائل کو حل فرما، اے اللہ سب کے مشکلات کا خاتمہ فرما، اے اللہ تمام مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، عیدگاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ عیدگاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ شریروں کی شرارت سے فتنوں کے فتنے سے اور اے اللہ بدخواہوں کی بدخواہی سے اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان کی جان کی مال کی عزت اور آبرو کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان کی جان میں مال میں عزت اور آبرو میں برکت مرحمت فرما، اے اللہ حضور پاک علیہ السلام نے خیر کی لائن سے جو کچھ مانگا ہے ہم سب کو مرحمت فرما، اور اے اللہ شر کی جن چیزوں سے پناہ چاہیے اور اے اللہ جن ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ چاہیے اے اللہ تو ہم سب کو پناہ مرحمت فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت مرحمت فرما، ہمارے مدارس کو اپنی حفاظت مرحمت فرما، ہماری مساجد کو اپنی حفاظت مرحمت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ